چچی صبح سے پانی لیک ہو رہا ہے۔ میں تپتی دوپہر میں چھت پر کپڑے کیسے سکھاؤں گی؟ پیٹ پر ہاتھ رکھ کے انزل بولی تو رخسانہ جھڑک کر کہنے لگی، زیادہ ڈرامے نہ کر، ابھی وقت ہے ڈلیوری میں۔ چلے گی پھرے گی تو بچہ صحت والا پیدا ہوگا۔ میرا بیٹا حرام نہیں کماتا جو تیرے آپریشن کرواؤں گی۔ پہلی رات ہی اس کا شوہر نشے میں دھت شدتیں لٹا کر جا چکا تھا، کیونکہ وہ زبردستی اس کی بیوی بنی تھی۔ بیچاری انزل گیلے کپڑوں کا ٹوکرا اٹھا کر سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ فرش پر گری چیخ رہی تھی جب شہروز گھر میں داخل ہوا۔ انزل کی یہ حالت دیکھ کر فوراً اسے ہسپتال لے کر جانے لگا، مگر راستے میں ہی بچہ دانی سے لال چوڑی میں سجی انزل بیڈ پر بیٹھی زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی جب نشے میں دھت شہروز کمرے میں داخل ہوا اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے کوئی شوق نہیں تمہارے پاس آنے کا، مجھے تو وہ شبنم پسند ہے، وہ کوٹھے والی جو چھم چھم ناچتی ہے اور پل بھر میں اپنا آپ حوالے کر کے اپنی روح تک اندر اتار لیتی ہے۔ تم تو بس ایک بوجھ ہو جو میری ماں نے میرے گلے باندھ دیا ہے۔ اب تم نخرے کرو گی، نانا بولو گی اور کہو گی مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن دیکھو میں تمہارے نخرے برداشت کرنے نہیں آیا۔ وہ بیٹ پر پھیلتے ہوئے بولا، اب پاس آؤ اور میرا حق ادا کرو۔ تو انزل پیچھے ہٹنے ہوئے التجا کرنے لگی، خدا کے لیے دور رہے مجھ سے۔ میری ماں نے مجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا تھا کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنا آپ پیش کر دوں۔ چچی نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے اس شادی میں باندھ کر میں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ شہروز نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑ کر قریب کھینچتے ہوئے اسے اپنے اوپر گرا دیا۔ ظالم، تمہیں کیا لگتا ہے یہ ظلم ہے؟ یہ تو تمہارا مقدر ہے، آج ہماری سہاگ رات ہے اور میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جسے چاہوں گا تمہارے وجود میں سما جاؤں گا۔ تم مجھے روکنے کا حق نہیں رکھتے۔ مجاز خدا ہوں، میں تمہارا یہ کہتے بس کے ہونٹوں پر قابض ہوا تو انزل درد سے کراہتے ہوئے بولی، چھوڑے مجھے۔ شہروز، اللہ کا خوف کرے، میں ایک انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں۔ شہروز نے ہنستے ہوئے کہا، انسان؟ تم تو بس ایک یتیم لڑکی ہو جسے میری ماں نے پناہ دی، اب پناہ کا بدلہ تو چکانا پڑے گا نا۔ وہ انزل کے مزید قریب آیا اور اس کے اوپر جھک کر اس کے وجود کو سارے پردوں سے آزاد کرنے لگا۔ جب انزل نے مزاحمت کرنی چاہی اور دونوں بازو سینے پر باندھ کر خود کو چھپانے لگی تو وہ اپنے دانتوں کو اس کے وجود میں گاڑتا، اس کے وجود پر نشان چھوڑتے ہوئے اس کے اندر سماتا انزل کو اندر تک توڑ گیا تھا۔ انزل کے نازک وجود میں اس ہٹے کٹے نشے میں دھت مرد کو نہ سہتے ہوئے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھی۔ پھر وہ کتنی ہی دیر اس کے نازک وجود پر شدتیں لٹا کر بے سد ہو کر سو گیا تھا۔ صبح جب شہروز کی آنکھ کھلی تو اس نے انزل کی چادر میں لپٹے وجود کو دیکھا جو ابھی بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ اس پر ہنس کر طنز کرنے لگا، کیا ہوا، ابھی تک رو رہی ہو؟ کیا میں تمہارے معیار کے مطابق نہیں تھا؟ ارے تم تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ تمہیں اتنی عزت دی جاتی اور اپنے ساتھ بستر پر سلایا جاتا۔ شکر مناؤ میری ماں کا جس نے تمہیں یہ عزت بخشی ہے۔ انزل روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا شہروز، میری زندگی برباد کر دیا آپ نے۔ مجھے نہیں کرنی تھی آپ سے شادی، اب مجھے گھن آ رہی ہے اپنے وجود سے۔ شہروز نے بیزاری سے ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر سیدھی سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہ آگے بڑھا، وہاں انزل کی ماں کی آخری نشانی اس کا وہ سونے کا سیٹ پڑا تھا جو انزل کو شادی کی رات پہنایا گیا تھا۔ انزل ہاتھ پھیلاتے ہوئے چیخی، نہیں شہروز، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، اسے واپس کر دیں۔ آپ نے سب کچھ چھین لیا، اب بس یہ چھوڑ دیں۔ شہروز لالچی مسکراہٹ کے ساتھ زیور اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے بولا، یہ تو ایک زیور ہے، جب تمہاری عزت، تمہاری سانسیں، تمہارا وجود سب میرے کنٹرول میں تو زیور کیوں نہیں؟ جاؤ جا کر باورچی خانے میں ناشتہ کام کرو، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ انزل تڑپ کر بولی، آپ شیطان ہیں، آپ کو ذرا بھی احساس نہیں کہ آپ نے ایک لڑکی کی دنیا اجاڑ دی ہے۔ شہروز دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑا اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگا، اب یہ رونا دھونا بند کرو، جب میں اسے بھیج کر شبنم کے لیے تحفے خریدوں گا نا، تب تم بیٹھ کر رونا۔ وہ باہر نکل گیا اور انزل اس بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں اس کی زندگی کا پہلا دن ہی ایک بھیانک حقیقت میں بدل چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی بڑبڑانے لگی، رب کائنات، کیا یہی میری تقدیر تھی؟ کیا ایک یتیم لڑکی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا؟ انزل محض 6 سال کی معصوم بچی تھی جب ایک شمع کے لو سے بھڑکنے والی آگ نے اس کے ہنستے بستے گھر کو نکل لیا، جس میں اس کی ماں باپ جھلس کر موقع پر ہی فوت ہو گئے تھے۔
اس بھیانک حادثے کے بعد اس کی سنگدل چچی رخسانہ سے اپنے گھر لے آئی تھی، جہاں اسے محبت کے بجائے صرف تانے اور کام کا بوجھ ملا تھا۔ لیکن وقت کا پہیہ گھوما اور وہ یتیم، غریب اور بے سہارا لڑکی جب کالج پہنچ گئی تو اس کی ویران زندگی میں جیسے رنگ بھرنے لگے تھے، کیونکہ وہاں اس کی ملاقات فارس سے ہوئی تھی۔ بارش کے رمجھم فواروں میں کالج کی کینٹین کا ایک گوشہ دونوں کی محبت کا گواہ بن چکا تھا۔ باہر چھم چھم بارش برس رہی تھی اور اندر انزل کپکپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھامے بیٹھی تھی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا اور بولا، انزل، تم جانتی ہو جب بارش کی بوندیں تمہاری زلفوں کو چھوتی ہیں تو مجھے ان بوندوں سے بھی جالن ہونے لگتی ہے۔ انزل نے شرماتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور کہا، فارس، کوئی دیکھ لے گا ہم کالج میں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ فارس نے اس کی انگلیوں کو مزید گرفت میں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، دیکھنے دو، سارا زمانہ دیکھ لے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ انزل، تم صرف میری اور میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انزل کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، آپ ہمیشہ ایسی ہی جذباتی باتیں کرتے ہیں فارس۔ میری ویران زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے حالات سے ڈر لگتا ہے۔ فارس اس کے اور قریب ہوا اور اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ فارس اس کے اور قریب ہوا اور اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور بولا، حالات کا کیا ہے جان، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری ہر سانس پر صرف میرا حق ہے اور میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ فارس کا ہاتھ آہستہ آہستہ انزل کے رخسار سے ہوتا ہوا اس کی گردن کی طرف بڑھا تو انزل کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فارس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور منتھم آواز میں التجا کرنے لگی، فارس، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کو یاد ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ فارس نے اس کے سرخ لبوں کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، تو ہونے دو نا گھبراہٹ، تم میری ہو انزل، اور جب تم اس طرح شرماتی ہو تو دل کرتا ہے تمہیں ابھی اسی وقت اپنے آغوش میں چھپا لوں۔ فارس نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلکے سے اپنی طرف کھینچا تو انزل کی کانپتے ہوئے سانسیں فارس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ فارس اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے اس کے لبوں کے قریب ہونے لگا تو انزل نے فارس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دھکیلا اور کہا، آپ بہت شریر ہو گئے فارس، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اور آپ کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔ فارس نے کہکا لگاتے ہوئے اس کے جلف کی ایک لٹ کو انگلی پر لپیٹا اور بولا، چائے ٹھنڈی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن تمہارے لبوں کی گرمی مجھے اس چائے سے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ انزل مسکرا دی اور بولی، اچھا آپ باتیں نہ بنائیں، مجھے گھر دیر سے پہنچنے پر چچی سے بہت ڈانٹ پڑے گی، وہ ذرا سی بات پر مجھ پر قیامت ڈھاتی ہیں۔ فارس نے سنجیدہ ہو کر اس کا ہاتھ کو چوما اور بولا، بس کچھ دن اور انزل، میں تمہیں اس جہنم سے نکال لوں گا اور تمہاری چچی کے تمام مظالم کا حساب کروں گا۔ انزل نے اداس ہوتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے چچی کتنی سخت ہیں فارس، وہ کبھی مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ فارس نے کہا، وہ جتنی بھی سخت ہو، میں ان کے آگے دیوار بن کر کھڑا ہو جاؤں گا اور تمہاری مسکراہٹ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ فارس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک مخملی ڈبیا نکال کر انزل کے سامنے رکھ دی۔ انزل نے حیرت سے ڈبیا کی طرف دیکھا اور بولی، یہ کیا ہے فارس؟ فارس نے ڈبیا کھولی جس میں چاندی کی چمکتی ہوئی ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے انگوٹھی نکال کر انزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری محبت کی نشانی ہے انزل، اسے میں تمہاری انگلی میں پہنانا چاہتا ہوں۔ انزل نے ڈرتے ہوئے کہا، لیکن فارس، میں کیسے لے سکتے ہوں؟ اگر چچی نے دیکھ لی تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ فارس نے اس کا دایاں ہاتھ اٹھایا، اس کی انگلی میں وہ خوبصورت انگوٹھی پہناتے ہوئے بولا، یہ انگوٹھی تمہاری اور میری محبت کا سچا ثبوت ہے، اسے کوئی تم سے نہیں چھین سکتا۔ جب بھی تمہیں ڈر لگے سے دیکھنا اور یاد رکھنا کہ فارس تمہارا انتظار کرتا ہے۔ انزل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھا اور بولی، یہ بہت خوبصورت ہے فارس، لیکن آپ اپنے گھر والوں کو کب بھیجیں گے؟ میں مزید چچی کے ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ فارس نے اس کے آنسو اپنی انگلی کے پور سے صاف کر اس کے رخسار کو چومتے ہوئے بولا، میری جان کے لیے اپنے امی ابو سے بات کر رہا ہوں، بہت جلد ہمارے گھر والے تمہاری چچی کے پاس ہمارا رشتہ لے کر آئیں گے، پھر تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ انزل نے مسکرا کر فارس کے سینے سے سر لگا دی اور بولی، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے فارس، آپ میری زندگی کا پہلا اور آخری پیار ہیں۔ فارس نے اس کے وجود کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا، اور تم میری زندگی کی آخری تمنا ہو انزل، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ انزل صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ چچی نے کچن سے نکل کر اس کے سر پر چپت ماری اور غصے سے چلائیں، کام چور، صبح کے 8 ہو چکے ہیں اور ابھی تک صحن صاف نہیں ہوا، کہ تیرے باپ کا گھر ہے؟
جو آرام سے بیٹی نخرے دکھا رہی ہے۔ انزل نے درد سے اپنا گال سہلاتے ہوئے آنسو پوچھے اور بولی، چچی میں صبح 5 بجے سے کام کر رہی ہوں، پورا گھر صاف کیا، کپڑے دھوئے، اب بس صحن باقی ہے، مجھے تھوڑی دیر بیٹھنے دیں، کمر شل ہو رہی ہے۔ رخسانہ نے غصے سے کہا، کہاں بیٹھنے تم؟ نواب شادی کے پڑھنے کا لائیں، جا کر برتن دھو، ابھی میرے لیے ناشتہ بنا اور پھر کپڑے استری کر، اگر ذرا بھی سستی دکھائی تو پانی کی ایک بوند بھی نہیں ملے گی تجھے۔ انزل روتے ہوئے برتنوں کی طرف بڑھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ رخسانہ نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے فارس اپنے ماں باپ کے ساتھ پھولوں اور مٹھائی کا ٹوکرا لیے کھڑا تھا۔ رخسانہ حقارت سے گھورتے ہوئے بولی، کون ہو تم لوگ اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فارس کے والد کہنے لگے، بہن جی ہم فارس کے گھر والے ہیں، ہم آپ کی بھتیجی انزل کا رشتہ اپنے بیٹے فارس کے لیے مانگنے آئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ رخسانہ نے مٹھائی کا ٹوکرا جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا اور زور سے چیخی، کیا کہا؟ رشتہ؟ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ بڑے آئے بھتیجی کا رشتہ مانگنے؟ فارس نے آگے بڑھ کر کہا، چچی جی آپ تمیز سے بات کریں، ہم عزت سے رشتہ مانگنے آئے ہیں، آپ کو انکار کرنا ہے تو سکون سے کریں، بے عزتی مت کریں۔ رخسانہ فارس کی طرف انگلی اٹھا کر چلائی، تمیز؟ تم مجھے تمیز سکھاؤ گے؟ ایک یتیم غریب لڑکی کو پھنسانے آئے ہو، نکلو میرے گھر سے، نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں محلے کے لوگوں کو بلا کر تم لوگوں کا حشر خراب کروں۔ فارس کے بعد ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، بہن جی ہم شریف لوگ ہیں، ہمیں اس طرح بے عزت تو نہ کریں، انزل ایک معصوم لڑکی ہے، ہم اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں۔ رخسانہ نے دھاڑ کر کہا، بند کرو اپنے ڈرامے، یتیم لڑکی تمہاری عزت نہیں بنے گی، چلتے بنو یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ رخسانہ نے فارس کو دھکا دے کر دروازے سے باہر نکالا اور ان کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اندر کھڑی انزل زاروں قطار رو کر التجا کرنے لگی، چچے خدا کے لیے ایسا نہ کریں، وہ شریف لوگ ہیں، فارس مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ رخسانہ نے انزل کے بال نوچتے ہوئے کہا، بند کر اپنی بکواس، تیری یہ ہمت کی تو سڑک چھاپ لڑکوں کے ساتھ پیار کے ڈرامے کرے، آج کے بعد اگر تو نے اس کا نام بھی لیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، یاد رکھ کہ تیری شادی صرف اور صرف شہروز سے ہوگی، تو عمر بھر ہی رہے گی۔ اتنے میں شہروز کمرے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر الجھن اور غصہ موجود تھا۔ وہ بولا، ماں یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ کون تھے وہ لوگ؟ تم انزل کی شادی مجھ سے کروانے مت سوچے، مجھے اس لڑکی نے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رخسانہ نے شہروز کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے گئی۔ شہروز کہنے لگی، ارے ماں تم کیوں زبردستی یہ بوجھ میرے گلے میں ڈال رہی ہو؟ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ رخسانہ دھیمی آواز میں بولی، ارے بے وقوف انسان، ذرا عقل کے ناخن دے، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس یتیم کو مفت میں تیرے گلے باندھ رہی ہوں؟ شہروز نے پوچھا، تو پھر کیا بات ہے؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ رخسانہ بولی، اس کے باپ کی جائیداد کا بڑا حصہ، وہ 2 دکانیں، بڑا مکان جو اس کے باپ کے نام تھا، وہ سب اس انزل کے نام ہے، اگر یتیم لڑکی کسی اور کے گھر چلی گئی تو سارا مال وہ بھی اس کے ساتھ چلا جائے گا۔ شہروز حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا جائیداد؟ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں اگر تو اس سے شادی کر لے گا تو وہ ساری جائیداد ہمارے نام ہو جائے گی، ہم قانونی طور پہ اس کے مالک بن جائیں گے۔ اب بتا، کیا تو وہ لاکھوں کی جائیداد اس فارس کو تحفے میں دینا چاہتا ہے؟ شہروز شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، ماں تم تو واقعی بہت چالاک ہو، مجھے جائیداد مل جائے تو مجھے اس لڑکی سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ رخسانہ بولی، بس تو پھر تیار ہو جا، اگلے ہفتے ہی تمہارا نکاح ہوگا۔ اگلی شام منزل کچن کی کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی کہ اچانک پچھلی دیوار سے ایک چھوٹی سی چٹھی آ گئی، اس کے قدموں میں گری۔ انزل نے گھبرا کر چٹھی کھولی، اس میں لکھا تھا، انزل جلدی سے پچھلی گلی کے موڑ پر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ انزل چادر اوڑھ کر دھیمے قدموں سے باہر نکل گئی۔ گلی کے موڑ پر فارس بے سے ٹہل رہا تھا، انزل کو دیکھتے ہی وہ آگے بڑھا اور پریشانی سے بولا، انزل تم ٹھیک تو ہونا؟ اس ظالم عورت نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ انزل ہچکیاں سے روتے ہوئے کہنے لگی، فارس تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر چچی یا شہروز نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے۔ فارس نے انزل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر شدت سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گا انزل، میں نے تمہاری چچی کا رویہ دیکھ لیا ہے، وہ انسان نہیں بلا ہے، میں تمہیں اس جہنم میں سڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ انزل روتے ہوئے بولی، لیکن فارس اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ میری شادی زبردستی شہروز سے کروا رہے۔ فارس التجا کرتے ہوئے بولا، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انزل میری بات غور سے سنو، میرے پاس گاڑی ہے، تم ابھی میرے ساتھ چلو، ہم شہر سے دور نکل جائیں گے، نکاح کریں گے اور اپنی الگ دنیا بسائیں گے، بھاگ چلو میرے ساتھ۔ انزل نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ فارس کی گرفت سے چھڑا لی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی، بھاگ جاؤں؟ فارس تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فارس بولا، انزل اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اگر تم اس گھر میں رہی تو وہ تمہاری زندگی برباد کر دیں گے،
انزل نے سختی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں فارس، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ میں گھر سے بھاگ کر اپنے مرحوم باپ کی عزت پر داغ نہیں لگا سکتی۔ فارس تڑپ کر کہنے لگا، عزت؟ کیسی عزت انزل؟ وہ لوگ تمہارے باپ کی عزت نہیں، صرف اس کی جائیداد سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کرتے ہیں۔ انزل روتے ہوئے بولی، وہ جو بھی کرتے ہیں فارس، لیکن اگر میں ایک بار گھر سے بھاگ گئی تو یہ معاشرہ، یہ محلہ میرے باپ کی روح کو کوسے گا۔ لوگ کہیں گے کہ یتیم لڑکی نے باپ کی عزت مٹی میں ملا دی۔ میں اپنے باپ کے نام کو بدنام نہیں ہونے دوں گی، فارس نے انزل کے شانے کو پکڑ کر کہا۔ انزل، خدا کے لیے میری بات سمجھو، تم اپنی زندگی قربان کر رہی ہو۔ شہروز ایک نمبر کا آوارہ اور نشئی انسان ہے، وہ تمہیں کبھی خوشی نہیں رکھے گا۔ انزل نے روتے ہوئے آواز میں کہا، میری تقدیر میں شاید خوشی لکھی ہی نہیں ہے فارس، اگر میری قسمت میں یہی ذلت لکھی ہے تو میں اسے قبول کروں گی، لیکن بھاگ کر اپنے باپ کی قبر کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ انزل پیچھے مڑی اور تیزی سے روتے ہوئے گھر کی طرف بھاگی۔ جب وہ ڈری سہمی قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تو صحن میں کھڑی چچی رخسانہ نے جھپٹ کر اس کی چوٹی پکڑ لی اور گھسیٹتے ہوئے اندر لائیں، اور غصے سے جھنجھاڑتی ہوئی آواز میں بولی، کہاں گئی تھی اپنے یار سے ملنا؟ بہت آگ ہے نا تجھ میں، اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملانے چلی تھی؟ اب تیری شادی کرنی ہی پڑے گی، تجھے اس گھر میں باندھ کر رکھوں گی میں۔ انزل درد سے تڑپتی ہوئی التجا کرنے لگی، چچی میری بات تو سنے، میں کہیں نہیں گئی تھی، خدا کے لیے میری چوٹی چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رخسانہ نے اسے زمین پر دھکا دیا اور فیصلہ کن لہجے میں بولی، اب کوئی صفائی نہیں چلے گی، اسی ہفتے تیرا اور شہروز کا نکاح ہوگا۔ پھر اسی ہفتے چند محلے والوں اور قاضی کو بلا کر انتہائی خاموشی اور زبردستی کے ساتھ انزل اور شہروز کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ شادی کے بعد انزل کی زندگی خوشیوں کے بجائے دہرے عذاب کا شکار ہو گئی تھی۔ شہروز رات بھر گھر سے غائب رہتا اور جب بھی گھر لوٹتا تو نشے میں دھت ہوتا۔ ایک رات شہروز لڑکھڑاتے قدموں سے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا کچن میں اپنی ماں کے پاس پہنچ کر چیخنے لگا، ماں مجھے پیسے دو، مجھے ابھی شبنم کے پاس جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ رخسانہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹا اتنی رات کہیں کہاں جائے گا، کل چلے جانا، پیسے تو میں تجھے دے ہی دوں گی۔ شہروز نے غصے سے گھر کو سر پر اٹھا لیا اور بولا، نہیں مجھے ابھی پیسے چاہیے، تم نے اس بدذات لڑکی سے میری شادی کروا کر میری آزادی چھین لی اور اب چاہتی ہو کہ میں اسی کے ساتھ پڑا رہوں، مجھے پیسہ دو ورنہ میں اس گھر کی ایک ایک چیز توڑ دوں گا۔ انزل جو کمرے کے کونے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا شوہر کوٹھے والی کی ہوس میں اپنی ماں سے پیسے مانگ رہا تھا اور اس کی عزت و وجود کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ رخسانہ نے فوراً اپنی چادر کے پلو سے پیسے نکال کر شہروز کے ہاتھ پر رکھے اور وہ طنزیہ کہہ لگاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلی دوپہر انزل تپتے ہوئے باورچی خانے میں اکیلی کھانا بنا رہی تھی۔ چولہے کی گرماش اور کام کی تھکاوٹ سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اچانک اس کو سر بھاری ہونے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کے قدم لڑکھڑائے۔ انزل نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور مدھم آواز میں بولی، اے اللہ، مجھے کیا ہو رہا ہے، میرا سر کیوں گھوم رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ بے عزت ہو کر فرش پر گر پڑی۔ برتن گرنے کی آواز سن کر رخسانہ بھاگتے ہوئے کچن میں آئی اور اسے زمین پر پڑا دیکھ کر پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگی اور غصے سے چلائی، اٹھو ڈراوے باز، اب کیا نیا تماشا شروع کر دیا ہے؟ روز کا یہی ڈرامہ ہے تیرا۔ لیکن جب انزل نے کوئی حرکت نہیں کی تو رخسانہ نے پریشانی میں محلے کے ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے انزل کا معائنہ کیا اور مسکرا کر رخسانہ کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا، مبارک رخسانہ بیگم، آپ کی بہو امید سے ہے۔ اس کی حالت کمزور ہے، اس لیے اسے شاید شدید آرام اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے، ورنہ بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی رخسانہ کے چہرے پر خوشی کے بجائے شدید نفرت پھیل گئی۔ وہ بستر پر نیم بے ہوش پڑی انزل کی طرف بڑھی اور زہریلے لہجے میں بڑبڑانے لگی، امید سے ہے؟ نوابزادی نے پیٹ میں بچہ پالنا شروع کر دیا ہے تاکہ اس گھر پر اپنا حق جما سکے، لیکن میں تیرے اس بچے کا اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گی۔ انزل نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوف سے اپنی چچی کی طرف دیکھا، جہاں اس کے آنے والے بچے کے لیے بھی صرف نفرت ہی تھی۔ حمل کا پتہ چلنے کے بعد انزل کی زندگی کی سب سے کٹھن امتحان شروع ہو چکا تھا۔ مہینے گزرتے گئے لیکن چچی کا ظلم کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا چلا گیا۔ صبح سویرے اٹھ کر پورے گھر کا جھاڑو پوچھا کرنا، بھاری برتن دھونا، شہروز سے کپڑے دھونا انزل کی روزمرہ کی روٹین بن چکی تھی۔ جیسے جیسے اس کا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا اس کے لیے جھکنا چلنا دو بار ہو گیا تھا، مگر چچی کو اس پر ذرا برابر رحم نہیں آتا تھا۔ وہ ذرا سی بات پر اسے کھانا نہیں دیتی اور تانوں سے اس کا جگر چھلنی کرتی رہتی۔ شہروز بھی ماں کی باتوں میں آ کر راتوں کو غائب رہتا اور انزل کی تڑپتی سسکیوں پر کان نہ دھرتا۔ اس طرح انزل نے شدید تکلیف اور ذہنی کرب میں اپنے حمل کے 9 انتہائی دردناک مہینے مکمل کیے تھے اور اب زچگی کے آخری ایام آ چکے تھے۔
تپتی ہوئی شدید دوپہر میں گرمی اپنے عروج پر تھی۔ انجل اپنے پھولے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے درد سے دوہری ہوتی ہوئی باورچی خانے سے باہر نکلی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا اور زچگی کی شدید تکلیف سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اچانک اس کا کپ کپاتا وجود تھر تھرا گیا اور اس کے جسم سے پانی لیک ہونا شروع ہو گیا۔ انجل نے بڑی مشکل سے اپنے پیٹ کو سنبھالا اور صحن میں چارپائی پر بیٹھی چچی رخسانہ کی طرف بڑھی اور درد سے تڑپتے ہوئے بولی، چچی خدا کے لیے میری بات سنیں۔ صبح سے میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا اور پانی لیک ہونا شروع ہو گیا۔ مجھے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جانا۔ مجھے لگتا ہے میری ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے کسی اسپتال لے چلیں۔ رخسانہ نے چہرے پر انتہائی حقارت سجائے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور زور سے تھڑک دیا۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، ابھی بھی بہت وقت ہے ڈلیوری میں۔ تو نے کیا سوچا کہ تو چارپائی پر لیٹی رہے گی اور میں تیرے نواب شادیوں کی طرح ناز اٹھاؤں گی؟ چلے گی پھرے گی تو بچہ صحت والا پیدا ہوگا۔ میرا بیٹا آرام نہیں کماتا جو تیرے آپریشنوں پر لاکھوں روپیہ بہاؤں گی۔ انجل نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے چچی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور روتے ہوئے بولی، چچی میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، خدا کی قسم مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی اور پانی بہہ رہا ہے، کہیں بچے کی سانسیں نہ رک جائیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھ پر رحم کریں۔ رخسانہ نے چائے پائی سے اٹھ کر گیلے کپڑوں کا بھاری ٹوکرا اٹھا اور انجل کے ہاتھوں میں زبردست تھما دیا اور زہریلے لہجے میں حکم دیا، یہ بکواس بند کرو، چھت چپ بچاؤ، گیلے کپڑوں کا ٹوکرا اٹھا کر چھت پر سکھانے جا۔ اگر کپڑے نہ سوکھے تو شام کا کھانا بھی نہیں ملے گا تجھے۔ جا اوپر۔ انجل نے کپکپاتے ہاتھوں سے بھاری ٹوکرا تھاما۔ اس کے ہاتھ میں فارس کی دی ہوئی وہ انگوٹھی چمک رہی تھی جسے وہ ہمیشہ پہن کر رکھتی تھی۔ وہ پیٹ کو سنبھالتی روتی اور سسکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ہر ایک قدم پر اس کا درد حد سے بڑھ رہا تھا اور سر چکرا رہا تھا۔ اے رب کائنات، میرے بچے کی حفاظت کرنا، مجھے اتنی ہمت دیتے کہ میں درد برداشت کر سکوں۔ وہ جیسے ہی چھت کے قریب آخری سیڑھیوں پر پہنچی، شدید درد کی ایک لہر اٹھی اور ایک جھٹکا اس کے پیٹ میں اٹھا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا پیر سیڑھی سے بری طرح پھسلا اور بھاری ٹوکرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انجل کی ایک دردناک چیخ فضا میں گونجی، بچاؤ چچی۔ انجل سیڑھیوں سے لڑکھڑاتی ہوئی پیٹ کے بل سیدھی نیچے سخت فرش پر آ گئی۔ اس کے پیٹ پر شدید چوٹ لگی اور اس کے ٹانگوں کے درمیان سے خون کا سرخ دھارا تیزی سے بہنا شروع ہو گیا اور فرش سرخ ہونے لگا۔ چچی میرا بچہ، مجھے بچانے۔ رخسانہ نے صحن میں آ کر اسے دیکھا اور دور کھڑی ہو کر ٹھنڈے لہجے میں بولی، گر گئی نا؟ بولا تھا نا زیادہ ڈرامے مت کر، اب پڑی رہی ہیں۔ اسی لمحے گھر کا دروازہ کھلا اور شہروز اندر داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی صحن میں پھیلے خون اور انجل کی حالت دیکھی، گھبرا کر چیختے ہوئے کہا، انجل یہ کیا ہوا ہے؟ ماں یہ کیا ہو گیا اسے، اتنا خون؟ رخسانہ نے کہا، بیٹا یہ خود ہی چھت پر جا رہی تھی، میں نے تو منع بھی کیا تھا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا۔ اس کے شہروز بھاگتے ہوئے انجل کے قریب پہنچا اور اس کا خون سے لتپت وجود دیکھ کر گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، انجل آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بولو انجل۔ انجل نے بمشکل اپنی کپکپاتی آنکھیں کھولی اور شہروز کا گریبان پکڑ کر سسکتے ہوئے بولی، شہروز چچی نے میرا پانی لیک ہو رہا تھا، بچا لو میرے بچے کو۔ کہتے ہوئے ہی انجل کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ شہروز نے غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات سے ماں کی طرف دیکھا اور چلا کر بولا، ماں تم نے اس حالت میں سے چھت پر بھیجا؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس حال میں ہے؟ اور انجل کو اپنی باہوں میں اٹھا کر فوراً گاڑی کی طرف بھاگا، اسے گاڑی میں ڈال کر گاڑی کو پوری رفتار سے اسپتال کی طرف بھگا لے گئے، جبکہ اس کے دل میں پہلی بار اپنی ماں کی بربریت کا شک ایک گہرے سائے کی طرح پھیل چکا تھا۔ شہروز گاڑی کو تیز رفتاری سے بھگا رہا تھا لیکن سڑک پر لگی شدید ٹریفک نے اس کے راستے کو روک دیا تھا اور پچھلی نشست پر لیٹی انجل درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ شہروز مجھے بہت شدید درد ہو رہا، میرا بچہ۔ شہروز نے ہینڈل پر خوف سے ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی کا ہارن بجایا اور گھبرا کر بولا، انجل ہم بس پہنچنے والے ہیں، تھوڑی ہمت رکھو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور انجل کے پیٹ میں اٹھنے والے درد کی شدت اچانک حد سے بڑھ گئی تھی اور ایک آخری سسکی کے ساتھ اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا اور بچہ دانے کے اندر ہی معصوم جان نے دم توڑ دیا تھا۔ شہروز نے کسی طرح گاڑی کو سڑک سے نکالا تو اسپتال کی ایمرجنسی میں جا پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب میری بیوی کو بچا لیں۔ اسٹاف فوراً اسٹریچر لے کر آئے اور انجل کو آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا۔ شہروز باہر راہداری میں بے تابی سے ٹہل رہا تھا، اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے کانپ رہا تھا۔ چند گھنٹوں کے انتظار کے بعد لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی، اس کے چہرے پر گہری غمگین بھائی تھی۔ شہروز نے ڈاکٹر سے بے تابی سے پوچھا، ڈاکٹر صاحبہ میرا بچہ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر نے دب بھری سانس خارج کرتے ہوئے سر جھکا لیا اور کہا، ہم نے آپ کی بیوی کی جان تو بچا لی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، بچے دانے کے اندر ہی دم توڑ چکا تھا، ہم اسے نہ بچا سکے۔ شہروز ہکلا کر بولا، کیا بچہ مر گیا؟ ڈاکٹر نے شہروز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سخت اور سنجیدہ لہجے میں کہا،
یہ کوئی اچانک ہونے والا حادثہ نہیں ہے مسٹر شہروز، میڈیکل رپورٹ بالکل واضح ہے۔ بچے کی موت بروقت اسپتال نہ لانے، زچگی کے دوران شدید جسمانی مشقت کروانے اور جسم پر لگنے والی شدید چوٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شہروز کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولا، جسمانی مشقت؟ ڈاکٹر نے غصے سے کہا، ہاں، اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے حاملہ ہونے کے باوجود آرام نہیں دیا گیا۔ اس سے بھاری کام کروائے کر اگر اسے وقت پر اسپتال لایا جاتا تو آپ کا بچہ آج زندہ آتا۔ آپ لوگوں نے ایک معصوم جان کا قتل کیا ہے۔ شہروز کے ذہن میں اپنی ماں کے تمام ڈرامے، طعنے اور تپتی دوپہر میں انصل سے زبردستی کپڑوں کا ٹکڑا چھت پر بھجوانا گھومنے لگا۔ حقیقت اس پر پوری طرح عیاں ہو چکی تھی کہ اس کی ماں نے اس کے بچے کے ساتھ کیا کیا۔ بھیانک کھیل کھیلا تھا۔ شہروز بے بسی اور پچھتاوے سے نڈھال ہو کر دیوار سے جا لگا، روتے ہوئے بولا، ماں، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے میرا بچہ مار دیا۔ کچھ دیر بعد انزل کو پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ انزل نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں، اس کا چہرہ زرد اور آنکھیں خالی تھیں۔ شہروز ڈرے ہوئے قدموں سے اس کے قریب آیا اور بستر کے پاس بیٹھ گیا۔ انزل نے اپنی سوکھی ہوئی زبان سے بولے سے پوچھا، شہروز، میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے میرا بچہ دکھائیں۔ شہروز کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کہا، انزل، مجھے معاف کر دو، ہمارا بچہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، ہم اسے نہیں بچا سکے۔ انزل نے حیرت اور صدمے سے شہروز کو دیکھا۔ اس کے جسم کا تمام خون جیسے جم گیا۔ وہ چیخ نہ سکی، نہ رو سکی، بس اس کی آنکھوں سے آباء و اجداد کا غم بہنے لگا۔ اس نے اپنے خالی پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مری ہوئی آواز میں کہا، میرا بچہ مر گیا؟ شہروز، آپ کی ماں نے میرا بچہ مار دیا۔ آپ کی ماں نے اسے سیڑھیوں سے گرایا۔ شہروز نے انزل کی ہتھیلیوں کو تھام کر تڑپتے ہوئے کہا، انزل، میں جانتا ہوں میں مجرم ہوں، میں ماں کے اندر اعتماد میں اندھا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے سب بتا دیا، مجھے معاف کر دو۔ انزل نے اپنے ہاتھ شہروز کی طرف سے جھٹک دی اور نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور برفانی لہجے میں کہا، معافی؟ اب کس بات کی معافی شہروز؟ آپ نے میری عزت چھینی، میری ماں کی آخری نشانی چھینی، اور آج آپ کی ماں کی سنگدلی نے میرے معصوم بچے کی جان بھی لے لی۔ آپ کا پچھتاوا میرے بچے کا واپس نہیں لا سکتا۔ شہروز نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، انزل، خدا کے لیے ایسا مت کہو، میں تمہیں اب کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ انزل نے اپنا رخ دوسری طرف موڑا اور بے حس لہجے میں بولی، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ماں نے میرا بچہ مار کر مجھے اندر سے مکمل طور پر مار دیا ہے۔ اب یہاں سے چلے جائیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد انزل نے جب خالی ہاتھ اور اجڑے دامن کے ساتھ گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس کا وجود بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ صحن میں کھڑی رخسانہ کے چہرے پر پچھتاوے اور شرمندگی کا ایک بھی سایہ نہیں تھا۔ وہ انزل کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ نچا نچا کر دھاڑی اور زہریلی آواز میں چلانے لگی، آ گئی منحوس عورت، اپنے پیٹ کے اندر ہی میرے پوتے کو مار کر واپس آ گئی۔ تو جیسی منحوس لڑکی اس گھر میں قدم رکھنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو نے میری نسل ختم کر دی، میرے بیٹے کی پہلی اولاد کو نگل گئی۔ تو انزل نے اپنے سرد اور بے نون آنکھیں رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اتنے عرصے سے مظالم سہنے والی، تری سہمی رہنے والی انزل آج بالکل بدلی ہوئی تھی۔ بچے گم ہونے کے ڈر سے اسے اندر سے توڑنے کے بجائے لوہے کی طرح مضبوط بنا دیا تھا۔ رخسانہ مزید آگے بڑھی اور انزل کا شانہ پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، بولنا، خاموش سے کھڑی ہے، جواب دے میری بات کا، تیرے قدم ہی منحوس تھے جو اس گھر میں آتے ہی میرے وارث کو کھا گئے۔ انزل نے ایک جھٹکے سے رخسانہ کا ہاتھ اپنے شانے سے پرے ہٹایا اور پہلی بار رخسانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارتی ہوئی بولی، بس چچی، بہت ہو گیا، اب اپنا یہ ڈرامہ اور یہ جھوٹے الزام بند کریں۔ رخسانہ حیرت اور غصے سے آگے بھاڑ کر دیکھنے لگی، تیری یہ ہمت، تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے بات کرے گی؟ انزل نے چیخ کر کہا، ہاں، میری یہ ہمت، آپ نے مجھے منحوس کہا؟ منحوس میں نہیں، منحوس آپ کا یہ زہریلا دل اور آپ کے یہ ظالم ہاتھ ہے۔ میرے بچے کو میں نے نہیں، آپ کی سنگدلی نے مارا ہے۔ آپ نے تپتی دوپہر میں زبردستی مجھ سے کپڑوں کا ٹکڑا چھت پر بھجوایا تھا۔ آپ نے میرے بچے کا قتل کیا ہے۔ رخسانہ نے بات گھمانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بکواس بن کر اپنی تو خود سیڑھیوں سے گری تھی، میں نے تجھ سے کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ انزل نے تلخی سے مسکرا کر کہا، اب آپ کا کوئی جھوٹ کام نہیں آئے گا چچی۔ شہروز کو ڈاکٹر نے سب سچ بتا دیا کہ بچے کی موت شدید جسمانی مشقت اور چوٹ کی وجہ سے ہوئی۔ آپ قاتل ہیں میرے بچے کی۔ شہروز جو انزل کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تھا، اس نے اپنی ماں کی طرف غصے سے دیکھا اور بولا، انزل سچ کہہ رہی ہے ماں، تم نے میرے بچے کو مارا ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تم اسے چھت پر جانے سے روکا تھا۔ رخسانہ نے شہروز کو سنبھالنے کے لیے ڈرامے انداز میں سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ شہروز تو ابھی اس منحوس کی باتوں میں آ گیا،
میں تیری ماں ہوں، میں بھلا اپنے ہی پوتے کو کیوں ماروں گی؟ تو اس سے نفرت کرتا تھا، اب یہی لڑکی تجھے مجھ سے دور کر رہی ہے؟ انزل نے بھی شہروز کی طرف دیکھا اور انتہائی سخت لہجے میں بولی، شہروز، آپ کی ماں نے جائیداد کے لیے میری زندگی برباد کی اور آپ نے ان کی شے پر مجھ پر ظلم اٹھائے، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے، میں اس گھر میں ایک لمحہ بھی مزید نہیں رہ سکوں گی۔ رخسانہ نے غصے سے چنگھاڑتے ہوئے کہا، اگر تو اس گھر میں نہیں رہے گی تو کہاں جائے گی؟ ہم تجھے طلاق نہیں دیں گے اور نہ ہی تجھے اس جائیداد سے 1 روپیہ ملنے گا۔ انزل نے صاف لفظوں میں کہا، مجھے آپ کی طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے چچی، میں عدالت جا کر اس ظلم و زبردستی کے رشتے سے خلا کا مقدمہ دائر کروں گی اور اپنے باپ کی جائیداد کا 1 انچ آپ سے قانونی طور پر چھین لوں گی۔ شہروز گھبرا کر آگے بڑھا، انزل، خدا کے لیے ایسا مت کرو، اور تم سے معافی مانگتا ہوں، ہم مل کر نئی شروعات کریں گے۔ انزل نے شہروز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، دیر ہو چکی ہے شہروز صاحب، آپ کی معافی میرے مردہ بچے کو واپس نہیں لا سکتی۔ آپ نے میری عزت کا سودا کیا، میری ماں کی نشانی چھینی، میرے بچے کا خون کیا، اب کورٹ کے اندر یہ ہمارے صاحب ہوگا۔ رخسانہ نے غصے سے کہا، تو خلا لے گی، تو ہمیں عدالت میں گھسیٹے گی؟ انزل نے آخری بار ان دونوں کو حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور باوقار انداز میں بولی، دیکھتی ہوں آپ قانونی طور پر میرے باپ کا حق کیسے ہڑپ کرتی ہیں۔ ابھی انزل وہ پرانی معصوم اور ڈری ہوئی انزل نہیں رہی، باپ کی ملاقات کورٹ میں مجھ سے اور میرے وکیل سے ہوگی۔ انزل قدم پیچھے موڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تو رخسانہ کا غرور ایک لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ جیسے ہی انزل دروازے سے نکلی، رخسانہ نے ایک دم اپنا روپ بدل لیا۔ وہ بھاگ کر انزل کے قدموں میں جا گری اور اپنے ہاتھ جوڑ کر زاروں قطار رونے لگی۔ انزل بیٹی، کیا کر رہی؟ میری بات سن، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئی، میں ماں ہوں، مجھ سے زیادتی ہو گئی، لیکن اپنی ماں کے قدموں میں تو اتنی ذلت نہ ڈالو۔ انزل رکی اور پتھریلی نظروں سے رخسانہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی، چچی، جب آپ نے میرے پیٹ میں پلتے بچے کو اس گھر کے کاموں کے بوجھ سے کچل دیا تھا، تب کہاں تھی آپ کی ممتا؟ تب کہاں تھا آپ کا یہ پچھتاوا؟ رخسانہ نے شہروز کی طرف اشارہ کہا اور گڑ گڑا کر بولی، دیکھ شہروز، اپنی بیوی کو دیکھ کیسی باتیں کر رہی ہے۔ بیٹی، میں جانتی ہوں شہروز بہت برا ہے، اس میں تمہیں بہت دکھتی ہے، لیکن وہ تو تمہارا شوہر ہے نا، اگر تم چلی گئی تو اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو تم سے محبت کرنے لگا ہے، دیکھو کیسے شرمندہ کھڑا ہے۔ شہروز جو اب تک ایک کونے میں سر جھکا کھڑا تھا، آہستہ سے آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ اس نے انزل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، انزل، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کیا، میں ماں کی ان کہے لفظوں کو حکم سمجھ کر تم پر ظلم کرتا رہا، مجھے معاف کر دو انزل، میری ماں نے مجھے اندھا کر دیا تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں اب جائیداد کا لالچی نہیں، تمہارا شوہر بن کر رہنا چاہتا ہوں، ایک بار مجھے موقع دے دو۔ انزل نے شہروز کی طرف دیکھا اور تلک ہنس کر کہنے لگا، موقع؟ شہروز، آپ کو موقع اس وقت ملنا چاہیے تھا جب میں آپ کے سامنے روتی تھی، جب میں آپ سے کہتی تھی کہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، تب آپ کی ماں کے زہر نے اندھا کر دیا تھا۔ اب دیر ہو چکی ہے، اب میں صرف اپنے حق کے لیے لڑوں گی۔ رخسانہ نے جلدی سے آنسو پوچھے، پھر سے نرم لہجہ اختیار کیا، ٹھیک ہے بیٹی، تم غصے میں ہو، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے، تم جائیداد لے لو، تم جو کہو گی وہ ہوگا، بس یہ خلا کا خیال دل سے نکال دو، تم اس گھر کی بہو ہو، ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ انزل نے گہری سانس لی اور بولی، نہیں چچی، میں نے فیصلہ کر لیا، اب عدالت میں ہی فیصلہ ہوگا۔ اپنی ماں کی اس مکاری اور بربریت کا ننگا ناچ دیکھ کر شہروز اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ صحن میں دم بخود کھڑا تھا، جبکہ رخسانہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار روتے رہی، اب بھی مظلومیت کا ڈرامہ رچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شہروز نے اندر سے آ کر ہاتھ میں پکڑے جائیداد کے کاغذات پر نگاہ ڈالی اور پھر سسکتے ہوئے انزل کے قریب آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، انزل، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں اتنا اندھا اور بے حس کیسے ہو سکتا تھا کہ جھوٹ اور زہر کو سچ سمجھتا رہا؟ میں نے تم سے تمہاری عزت چھینی، تم پر ظلم ہوتا دیکھا اور اپنے ہی معصوم بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا، میں اس قابل بھی نہیں کہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ انزل نے سرد نظروں سے شہروز کو دیکھا اور خاموش رہی، اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا اور نہ ہی کوئی ترحم۔ شہروز نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ اس نے باپ کی جائیداد کے تمام اصل کاغذات اور طلاق کا فرمانہ انزل کے ہاتھوں میں تھما دیا اور روتے ہوئے کہا، انزل، اب میں تمہیں اس جہنم میں ایک لمحے بھی نہیں رکھوں گا، میں نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دی اور تمہارے باپ کی پوری جائیداد کے قانونی کاغذات ہیں، میں تمہاری زندگی مزید برباد نہیں کر سکتا، تم اب اس ظالم گھر سے، مجھ سے اور میری اس ظالم ماں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ رخسانہ نے جیسے ہی یہ سنا، وہ تڑپ کر زمین سے اٹھی ہوئی شہروز سے گریبان پکڑ کر چیخنے لگی اور چنگھاڑتی ہوئی بولی، شہروز، تو پاگل ہو گیا، تو نے اسے طلاق دے دی، تو نے اسے اس کے باپ کی ساری جائیداد بھی دے دی، ہم سڑک پر آ جائیں گے،
شہروز تو اپنی ہی ماں کو بھوکا مارے گا اس منحوس عورت کے لیے؟ شہروز نے جھٹکے سے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا اور زہریلے لہجے میں بولا، خاموش ہو جاؤ ماں، خدا کے لیے خاموش ہو تو۔ تمہاری لالچ، تمہاری مکاری، تمہاری سنگدلی نے پہلے ہی میرا سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔ میں نے اپنا بچہ کھو دیا، اپنی غیرت کھو دی، اب میں مزید کوئی گناہ نہیں اپنے سر لوں گا۔ یہ جائیداد انزل کی تھی اور ہمیشہ انزل کی رہے گی۔ رخسانہ نے انزل پر چھپٹنے کی کوشش کی اور چیخی، یہ کاغذات مجھے دو، یہ جائیداد میری ہے، میں تمہیں ایک روپیہ نہیں لے جانے دوں گی۔ شہروز نے ماں کے آگے دیوار بن کر اسے پیچھے دھکیلا اور سخت لہجے میں کہا، ہاتھ بھی مت لگانا اسے، اگر تم نے اب انزل کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا تو میں پولیس کو بلا کر تمہیں اپنے بچے کے قتل کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا۔ انزل نے طلاق و جائیداد کے کاغذات کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی چادر کو درست کیا اور بغیر کسی خوف کے باوقار انداز میں ظالم گھر کا دروازہ پار کر کے ہمیشہ کے لیے باہر نکل گئی۔ اور رخسانہ صحن میں کھڑی اپنے سر کے بال نوچتی رہی اور شہروز اپنے منہ پر ہاتھ رکھے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر سسکیاں بھرتا رہ گیا۔ رات کی تاریکی شدید سردی میں انزل خالی ہاتھ سڑک پر چلتی رہی۔ اس کا اپنا کوئی نہیں تھا، مگر وہ مظلوم نہیں تھی۔ وہ محلے کے ایک جاننے والے نصرت خالہ کے گھر پہنچی۔ صرف نصرت خالہ ایک ہمدرد اور نیک دل پڑوسن تھی، جو اکثر انزل کے ساتھ ہونے والے مظالم پر کرتی تھی اور اسے چھپ چھپ کر دلاسا دیا کرتی تھی۔ انزل نے نصرت خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور نصرت خالہ نے گھبرا کر کہا، انزل بیٹی، اتنی رات گئے، یہ تمہارے چہرے پر کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے اور تم اس حال میں باہر کیوں کھڑی ہو؟ انزل نے نصرت خالہ کے گلے لگ کر اپنی زندگی میں پہلی بار ضبط کے تمام بندھن توڑ دی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور روتے ہوئے کہا، خالہ میں اس جہنم سے آزاد ہو گئی، انہوں نے میرا بچہ مار دیا، خالہ میرے معصوم بچے کو چھت سے گرا کر مار دیا، شہروز نے مجھے طلاق دے دی اور میرے باپ کے کاغذات مجھے واپس مل گئے۔ نصرت خالہ نے انزل کو فوراً اندر بلایا، اسے پانی پلایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دکھ سے کہا، ظالم لوگ، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ انزل بیٹی، انہوں نے تیرے ساتھ اور تیرے بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ تو اس جہنم سے زندہ نکل آئی، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، میرے پاس ہی رہو گی۔ انزل نے نصرت خالہ کا ہاتھ تھاما اور دکھ بھرے لہجے میں بولی، خالہ میں اب اس شہر میں بھی نہیں رہوں گی جہاں میرے بچے کا خون بہا ہے۔ میں کل صبح ہی شہر سے بہت دور جاؤں گی اور اپنے باپ کی جائیداد کا صحیح استعمال کروں گی۔ اگلی ہی صبح انزل نے نصرت خالہ سے دعا لی اور شہر سے دور ایک پرسکون اور پسماندہ علاقے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ چند سالوں کی انتہک محنت اور جدوجہد کے بعد انزل نے اسی دور دراز علاقے میں اپنے باپ کے نام سے عظیم الشان انزل ویلفیئر ٹرسٹ اینڈ فری ہسپتال قائم کر دیا تھا۔ ہسپتال میں جدید زچگی وارڈ، مفت ادویات اور ماہر ڈاکٹروں کا انتظام کیا گیا تھا تاکہ کسی بھی غریب عورت کو زچگی کے دوران بروقت علاج مل سکے اور کسی کا بچہ دیکھ بھال نہ ملنے کی وجہ سے مر نہ سکے۔ انزل سفید لباس میں ملبوس انتہائی وقار اور طاقت کے ساتھ ہسپتال کی راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب ماضی کا خوف نہیں بلکہ ایک نیا عزم چمک رہا تھا۔ انزل نے ہسپتال کے مرکزی دروازے پر لگے بورڈ کو دیکھا جس پر لکھا تھا، انزل ویلفیئر ٹرسٹ، جہاں زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور محسوس کیا کہ اس کے بچے کی روح آج خوش تھی، کیونکہ اس کی قربانی نے ہزاروں معصوم بچوں اور بے بس ماؤں کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ شام کا سایہ ڈل رہا تھا جب فارس اپنی گاڑی سے اتر کر انزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ برسوں کا انتظار، بے شمار تمنائیں اور آنکھیں محبت میں سچی چمک لیے وہ انزل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ انزل نے چونک کر فارس کو دیکھا جس کی نظروں میں صرف اور صرف احترام اور چاہت تھی۔ فارس نے جذباتی انداز میں انزل کی طرف دیکھا اور ہولے سے بولا، انزل میں نے تمہاری ہر اذیت، تمہارا ہر درد زخم محسوس کیا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارا ماضی کتنا خوفناک رہا ہے، لیکن میں آج بھی تمہارا منتظر ہوں۔ انزل نے نظریں جگا لی اور مدھم آواز میں کہا، فارس، میں وہ پرانی انزل نہیں، میں ایک اجڑی ہوئی عورت ہوں جس کا ماضی صرف زخم اور خون سے بھرا ہے۔ تم کیوں اپنی زندگی ایک ایسی عورت کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہو جس کے پاس رہنے کے لیے صرف درد ہے؟ فارس نے قدم آگے بڑھایا اور انزل کے سامنے بیٹھ کر انتہائی صادق دل سے بولا، مجھے تمہارے زخموں سے محبت ہے انزل، تم اجڑی نہیں ہو، تم ایک فولاد بن چکی ہو۔ میں تمہارے ماضی کو اپنے وجود کی پناہ دینا چاہتا ہوں۔ مجھے صرف تم چاہیے ہو، تمہارے تمام دکھوں، تمہاری تمام تکلیفوں کے ساتھ۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی کا ہمسفر بننے کا ایک موقع دو گی؟ انزل کی آنکھوں سے خوشی اور حیرت کی آنسو چھلک پڑے۔ فارس کی محبت کی سچائی نے اس کے دل پر لگی برف کو پگھلا دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا اور مسکرا کر کہا،
فارس اگر تم میرے ان زخموں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو تو میں تمہارا ساتھ قبول کرتی ہوں۔ چند ہی روز بعد ایک انتہائی باوقار تقریب میں انزل اور فارس کا نکاح کیا تھا۔ تقریب میں صرف وہی لوگ شامل تھے جو انزل کی قربانیوں سے واقف تھے۔ دوسری طرف شہروز اپنے اسی پرانے ویران گھر کے کونے میں تنہا بیٹھا شراب کی خالی بوتل کو گھور رہا تھا۔ اس کی ماں رخسانہ فارس کے باعث بستر پر پڑی کرا رہی تھی اور شہروز پچھتاوے کی آگ میں جل کر روز روز مر رہا تھا۔ شہروز نے شیشے میں اپنے چہرے کو دیکھا اور چیخ کر بولا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت اجاڑ دی۔ انزل مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، میں تلافی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ صحن میں جا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، زاروں قطار روتا رہا، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسی رات فارس کے خوبصورت خوشبودار کمرے میں انزل سرخ اور روسی جوڑے میں ملبوس بستر پر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں لیکن خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ فارس دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا اور انزل کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ فارس نے انزل کے گھونگھٹ پوہرے سے اٹھایا اور اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں جھانک کر کہا، انزل آج کی رات تم صرف میری ہو۔ تمہاری زندگی سے تمام درد، تمام اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ انزل نے اپنی دونوں ہاتھ فارس کے مضبوط شانے پر رکھے جذباتی لہجے میں بولی، فارس مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کسی کی اتنی شدید محبت کے قابل ہو سکتی ہوں۔ تم نے مجھے جینا سکھایا۔ فارس نے انزل کے پیشانے پر لمبا لمس بھرا بوسہ دیا اور کہا، تم میری روح ہو انزل، میں تمہاری ہر سانس کو محبت سے بھر دوں گا۔ فارس نے انتہائی نرمی کے ساتھ انزل کی اور روسی جوڑے کے دوپٹے کو اس کے وجود سے الگ کیا۔ اس نے انزل کے چہرے کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں تھاما اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ انزل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فارس کی باہوں کے گہرے گھیرے میں خود کو پوری طرح سونپ دیا۔ فارس کے لمس میں بلا کی گرمی اور حد درجے کا احترام تھا۔ وہ انزل کے وجود پر جھکا اور اس کے کندھوں سے زیورات کو ایک ایک کر کے اتارتی انگلیاں انزل کے کپکپاتی جلد کو چھونے لگی۔ انزل کے منہ سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی جو فارس کے باہوں کی گرفت اور مضبوط کر گئی۔ فارس نے انزل کے کان کے قریب جھک کر مدھم آواز میں کہا، انزل تم کانپ رہی ہو؟ انزل نے فارس کی گردن میں اپنی باہیں ڈالتی اور اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، خوف سے نہیں فارس، تمہاری اس بے پناہ محبت کے لمس سے مجھے اپنے اندر سمو لوں تاکہ ماضی کی کوئی تلخی مجھے کبھی یاد نہ آ سکے۔ فارس نے انزل کے وجود کو اپنے آغوش میں پوری طرح بھینچ لیا۔ دونوں کے وجود کے درمیان ہر پردہ ہر فاصلہ مٹ چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے میں یوں پیوست ہو رہے تھے جیسے سالوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ فارس نے انزل کو بستر کی نرمی پر لٹایا اور اس کے وجود پر جھک کر اس کی گردن اور شانے پر محبت کے سچے نقوش ثبت کرنے لگا۔ انزل نے فارس کی پیٹھ میں اپنے ناخن گاڑ دیے اور ایک شدید لذت اور سکون کے احساس سے اس کی سانسیں پھولنے لگی۔ وہ دونوں تمام غموں اور دکھوں سے آزاد ہو کر ایک جسم اور دو قلب بن چکے تھے۔ قربت کے اس انتہا درجے کے حسین لمحات میں فارس کی ہر حرکت انزل کے دل کے زخموں پر مرہم بن رہی تھی۔ فارس نے انزل کے چہرے پر بکھری زلفوں کو ہٹایا اور محبت بھری لہجے میں کہا، تم میری ہو انزل، صرف میری۔ انزل نے فارس کے چہرے کو چومتے ہوئے جواب دیا، میں صرف تمہاری ہوں فارس، ہمیشہ کے لیے۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں ایک دوسرے کے وجود سے لپٹے ایک ہی لحاف کے نیچے ایک دوسرے کی باہوں میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ انزل کا سر فارس کے چوڑے سینے پر تھا اور فارس کا ہاتھ انزل کی کمر پر جکڑا ہوا تھا۔ یہ ان کی نئی محبت بھری اور بیدار زندگی کا خوبصورت ترین آغاز تھا۔